وسیع بحر الکابل کی گہرائیوں میں انسانی متلاشیوں کی پہنچ سے بہت دور ایک پوشیدہ دائرہ موجود تھا جسے ایکولن کہا جاتا تھا۔ پانی کے اندر کی یہ بادشاہت کسی بھی دوسرے کے برعکس تھی، کیونکہ اس میں مچھلیوں کی ایک انوکھی نسل آباد تھی جسے لومینائے کہا جاتا تھا، جو اپنی غیر معمولی ذہانت اور حکمت کے لیے مشہور تھیں۔ لومینائے عام مچھلی نہیں تھی، ان کے پاس متحرک ترازو تھے جو مدھم روشنی میں چمکتے تھے، اور ان کی آنکھیں نرم آسمانی نیلے رنگ کے ساتھ چمکتی تھیں جو ان کی بلند ذہنی صلاحیتوں کی نشاندہی کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک خاص طور پر ذہین اور بہادر نوجوان مچھلی تھی جس کا نام لیورا تھا۔ لیورا ہمیشہ سے ایکولن سے آگے کی دنیا کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے دن مرجان کی چٹانوں اور قدیم بحری جہازوں کی کھوج میں گزارے۔ ان عقلمند بوڑھی مچھلیوں سے سیکھتے ہوئے جنہوں نے صدیوں سے سمندر میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا تھا۔ اس کا پسندیدہ سرپرست ایک قابل و احترام لومینائی تھا جس کا نام ایکویلس تھا، جو اکثر عظیم کورل لائبریری کے بارے میں بات کرتا تھا، ایک افسانوی جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پورے سمندر کا علم رکھتا ہے۔ ایک دن جب لیورا متحرک پانی کے اندر باغات میں تیر رہی تھی تو اس نے ایک عجیب سی چمک دیکھی جو دور دراز سے نکل رہی تھی۔ اس کا تجسس بڑھ گیا۔ اس نے قریب سے دیکھا تو ایک قدیم پیچیدہ نقش و نگار کا خول دریافت ہوا۔ اسے چھونے پر ایک نقشہ نمودار ہوا جس میں عظیم کورل لائبریری کا مقام ظاہر کیا گیا تھا۔ پرجوش لیورا ایکویلس پہنچی اور اپنی دریافت شیئر کی۔ بوڑھی مچھلیوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عظیم کورل لائبریری حقیقی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آبی حیات کی حکمت پر مشتمل ہے جو دھاروں اور لہروں سے محفوظ ہے، لیکن اس کی حفاظت ایک زبردست کرین کرتی ہے جو کہ بے پناہ طاقت اور ذہانت کی مخلوق ہے، ایکویلس نے خبردار کیا۔ بے خوف ہو کر لیورا نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ غدار پانیوں سے گزرتے ہوئے اور خطرناک شکاریوں سے بچتے ہوئے اس کی ذہانت اور تیز سوچ نے اسے متعدد چیلنجوں پر قابو پانے میں مدد کی۔ راستے میں اس کی ملاقات مختلف سمندری مخلوق سے ہوئی جن میں سے ہر ایک اپنا علم بانٹ رہا تھا اور اسے اپنی منزل کے قریب تر کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد لیورا آخرکار گریٹ کورل لائبریری پہنچ گئی۔ اس کے عظیم الشان داخلی دروازے کو بایولومینسڈ مرجانوں سے مزین کیا گیا تھا جو ارد گرد کے پانی کو روشن کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کا استقبال ایک خوفناک منظر سے ہوا۔ قدیم مرجان سے کھدی ہوئی شیلفیں چمکتے گولوں سے بھری ہوئی تھیں جن میں زمانوں کی حکمت موجود تھی۔ اچانک پانی کانپ اٹھا اور کرین سائے سے ابھرا۔ اس کی آنکھیں شدید عقل سے چمک رہی تھیں اور اس کی آواز پانی میں گونج رہی تھی۔ گریٹ کورل لائبریری میں کس کی ہمت ہے آنے کی؟ اپنے تمام تر ہمت کو سمیٹتے ہوئے لیورا نے جواب دیا، میں لومینائی کی لیورا ہوں۔ میں ان بدلتے ہوئے سمندروں میں ہماری قسم کو پھلنے پھولنے میں مدد کرنے کے لیے لائبریری کی حکمت تلاش کرتی ہوں۔ اس کی بہادری اور ذہانت سے متاثر ہو کر کرین نے اسے لائبریری تک رسائی کی اجازت دی۔ لیورا نے سمندری
ماحولیاتی نظام کے نازک توازن اور گہرائیوں کے رازوں کے بارے میں سیکھتے ہوئے اپنے اندر علم کو جذب کرنے میں دن گزارے۔ جب وہ آخرکار ایکویلن واپس آئی تو لیورا نے اپنی نئی پائی جانے والی حکمت اپنے ساتھی لومینا کے ساتھ شیئر کی۔ اپنی اجتماعی ذہانت کے ساتھ انہوں نے پائیدار طریقوں پر عمل درآمد کیا جس سے ان کے زیر آب علاقے کی صحت اور خوشحالی کو یقینی بنایا گیا۔ لیورا کا سفر ایک لیجنڈ بن گیا جس نے لومینائی کی نسلوں کو علم کی قدر کرنے اور اپنے قیمتی سمندری گھر کی حفاظت کے لیے متاثر کیا۔ میرے پیارے ویورز، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرا چینل، تاکہ میں آگے بھی اسی طریقے کی ویڈیوز اپلوڈ کروں۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ پلیز سپورٹ می۔